جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے اللہ کی عطا کی ہوئی صلاحیت سے اس مصیبت سے نکلنے کا حل تلاش کر لیتی اور امن اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگتی. علی بن ابی طالب کے ساتھ شادی کے بعد ایک دن پہلے خاوند جعفر طیار کے بیٹے اور دوسرے خاوند ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد کے درمیان جھگڑا ہو گیا. ہر ایک اپنے باپ پر فخر کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا باپ تیرے باپ کی نسبت کہیں بہتر ہے. علی بن ابی طالب ان بچوں کو جھگڑتا ہوا دیکھ رہے تھے. ایک طرف بھائی کے بیٹے تھے اور دوسری طرف ابو بکر کے لختے جگر. ان کے لیے سبھی بچے عزیز تھے، یعنی وہ خود ان کے درمیان فرق نہیں کرتے تھے. وہ حیران تھے ان بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے، اس جھگڑے کو کس طرح ختم کیا جائے. پھر خیال آیا کہ اپنی رفیقہ حیات اسما سے مدد لی جائے کیونکہ یہ بچوں کی ماں ہے. انہیں بلایا. جب انہوں نے بچوں کو جھگڑتے دیکھا اور باہمی جھگڑے کی وجہ معلوم ہوئی تو سب بچوں سے مخاطب ہو کر فرمانے لگی، سرزمین عرب میں جعفر سے بہتر جوان میں نے نہیں دیکھا اور سرزمین عرب میں ابو بکر صدیق سے بہتر بزرگ مجھے کوئی اور دکھائی نہیں دیا. یہ بات سنتے ہی سب بچے خاموش ہو گئے اور خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہو گئے. پھر آپس میں مل کر کھیلنے لگے. یوں معلوم ہوتا تھا کہ کبھی آپس میں لڑے ہی نہیں. تو ماؤں کو یہ ڈھنگ آنا چاہیے کہ بچوں کی لڑائی ایک اچھی بات کے ساتھ کیسے ختم کریں. آپ لوگ کیسے لڑائی جھگڑے نپٹاتے ہیں؟ مار پٹائی کر کے، ایک ادھر پھینکا ایک ادھر پھینکا اور آئندہ کے لیے دھمکیاں دے کے کہا خبردار جو لڑے تم. نہ ایک کی سنی نہ دوسرے کی سنی، نہ معاملے کو سمجھا. جو شخص معاملے کو سمجھتا نہیں وہ جھگڑا سلجھا کہاں سے سکتا ہے. ہم بچوں کی سنتے نہیں، اسی لیے ان کے اور ہمارے درمیان ایک تو گیپ بہت ہو جاتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ پھر اپنے مسائل ہمارے پاس لاتے ہی نہیں، وہ اوروں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ جو چاہیں ان کو مشورے دیں. اور تیسرا یہ کہ ان سے زیادہ ہم خود پینک ہو جاتے ہیں، خود گھبرا جاتے ہیں. اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو رونے بیٹھ جاتا کہ اس کا باپ بھی چلا گیا، اس کا بھی چلا گیا، اور یہ بلا میرے سر پڑ گئی اور میری زندگی حرام ہو گئی، اور یہ لڑکوں کی تربیت تو بڑا ہی مشکل کام ہے اور اتنے سارے میرے سر پہ ہیں اور میں کیا کروں. نہیں، ٹیک اٹ ایزی. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے آپ میں کچھ دیکھا ہے تو آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملے جلے دیتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو صرف بیٹے ہی بیٹے دیے ہیں اور وہ سارے ایک جتھا بن کے آپ کے سر پہ حاوی ہیں تو حکمت سے کام لے کر ان کی اچھی تربیت کرنا سیکھیں. اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے اندر ٹھہراؤ لائیں. خود پہلے آپ کے اندر ٹھہراؤ ہو اور آپ اس کو ایزی لیں اور اس کو اللہ کی ایک امانت سمجھیں اور اس پر خوش ہوا کریں کہ اللہ نے مجھے یہ اسائنمنٹ دی ہے، یہ چیلنج اللہ نے مجھے دیا ہے اور مجھے اس کو اچھی طرح قبول کرنا ہے اور اس پر رونا دھونا نہیں. سب سے خراب کام جو عورتیں کرتی ہیں وہ صرف رونے دھونے کا، اور رونے دھونے والیاں کبھی پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتی. یعنی ہم ہر وقت یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں. دنیا ویمن امپاورمنٹ کی بات کر رہی اور دین پڑھی ہوئی خواتین پہلے سے بھی زیادہ اتنی کمزور ہو جائیں کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات پر رونا شروع کر دیں. کیا رونے سے کبھی مسائل حل ہوئے؟ اگر آپ شوہر کے سامنے بہت زیادہ روئیں گی تو وہ کیا کرے گا؟ ہمدردی کرے گا، دلاسا دے گا، یا کہیں اور جائے گا جہاں کوئی ہنستا کھیلتا ملے گا اس کو؟ اور باہر بہت ہیں، فکر نہ کریں آپ. ماں نے بچوں سے پوچھا کہ کون سے لگتا ہے کہ کھا لیے سارے ختم کیے، اس نے کہا اس کو پتا نہیں اس کو کیا کیا، جب تک تم ختم نہیں کرو گی یہ وہ کہتا جا رہا میں سارے. آخر میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا میں پورا ڈبہ نہیں کھا سکتا، امی کہہ رہی ہے سارے ختم کیے. اب وہ ماں پیالے کی بات کر اور وہ سارے ڈبے کی بات کر رہے ہیں. مس کمیونیکیشن. کیونکہ ہم غصے میں جذبات میں بولے چلے جاتے ہیں اور بچہ بعض اوقات منہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ماں کیا کہہ رہی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے. بلیو میں سب سے بڑی مشکل ہماری بچوں کے ساتھ مس کمیونیکیشن، اور اس کی وجہ ہمارا خود اپنا جذباتی پن اس قدر چھا جانا کہ توجہ سے بات ہی نہ سننا. تو اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کریں تو پہلے اپنی کر لیں، اور اگر کچھ نہیں کر سکتے اپنے ساتھ تو کم از کم نارمل ہو جائیں. اب نارمل نظر نہ آئے ان کو، نہ شوہر کو اور نہ بچوں کو. اب آپ کہیں کہ پھر ہم مصیبت کے مارے کس کے آگے روئیں؟ اللہ ہے نا، جس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر چیز پر اجر ہے. اور ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ تنہا چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. لیکن ہم جن کے پیچھے بھاگتے ہیں
وہ ہمارے غموں کا مداوا نہیں ہوتے. اور یہ بات آزما کے دیکھ لیجئے کہ جب آپ لوگوں سے توقعات چھوڑ کے اللہ سے توقع رکھیں گے تو لوگ بھی آپ کی ہمدردی کریں گے، پھر لوگ بھی آپ کے کام آئیں گے، لوگ بھی آپ کی مدد کریں گے. لیکن اگر آپ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کے اوپر توقع رکھے ہوئے کہ میرا یہ کام فلاں کر دے گا اور یہ فلاں کرے گا اور یہاں سے مجھے یہ خیر اور یہ ہمدردی ملے گی، خیر تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے. دلوں میں محبت بھی وہی ڈالتا ہے، دلوں میں قدردانی بھی وہی پیدا کرتا ہے. جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. لیکن اللہ کی نافرمانی میں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت میں اور صرف اپنے آپ کو مظلوم قرار دینے میں کسی مسئلے کا حل نہیں. تو اس لیے بہادر بنیے. ان بہادر خواتین کے حالات آپ پڑھ رہی ہیں، اور اس میں سب سے اہم چیز جو آپ نے اپنے اندر لانی ہے، اپنے کردار کے اندر، وہ کیا ہے؟ ایسا ہی کانفیڈنس، ایسی ہی بہادری اور ایسی حکمت، ہمت، حوصلہ. کیونکہ ماں اگر گھر میں پریشان ہو جائے تو سارے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اگر وہ بیمار پڑ کے بستر پہ لیٹ جائے سارا گھر الٹا پڑا ہوتا ہے. تو آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، اٹھ کے بیٹھنا ہے اور اپنے آپ سے کہنا ہے مجھے کچھ نہیں. کیونکہ جب ہم صرف سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں نا، ہر چیز میں خود کو دیکھتے ہیں، اب مجھے کیا ہو رہا ہے، اچھا میں بہت خوش ہو رہی ہوں، اچھا اب کیا ہے، اب میں بہت غمگین ہو رہی ہوں، اب مجھے یہ ہے، اب مجھے یہ ہے. ہر وقت میں ہی میں ہوں. اس سے باہر آ جائے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو پوجنا بھی ہوتا ہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پسند کہ ہم سب سے زیادہ اپنے ہی بارے میں فکر کرتے رہیں. ہم سب کی کریں گے، اللہ ہماری کرے گا، اور وہاں سے مدد کرے گا کہ جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بہرحال انہوں نے اتنے بڑے جھگڑے کو، جس کو حضرت علی نہیں سلجھا سکے، ایک خاتون نے ایک چھوٹے سے جملے سے سلجھا دیے، بات ختم. حضرت علی یہ صورتحال دیکھ کر انگوش بدنداں رہ گئے، یعنی وہ بھی حیران ہو گئے کہ یہ ہوا کیا، اور اپنی بیوی کی ذہانت و فطانت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہ سکے. پھر مسکراتے ہوئے فرمایا، آپ نے ہمارے لیے تو کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. ایک سرزمین عرب کا بہترین جوان اور دوسرا سرزمین عرب کا بہترین بزرگ، ہم کدھر گئے؟ اب آپ دیکھیے نا، ظاہر وہ شوہر تھے اور وہ اپنے پچھلے 2 شوہروں کی خوبی بیان کر رہی ہیں. تو حضرت اسماء ان کی بات سن کر فرمانے لگی، امیر المومنین، تینوں میں آپ کے بہتر مقام کے بھلا کیا کہنے. اصل بات یہ ہے کہ یہ باتیں بھی جب کہنی آتی ہیں اور سمجھ آتی ہیں جب ہمارے دل میں لوگوں کی واقعی قدر بھی ہوتی اور ہم ان کا یہ مقام سمجھتے بھی ہیں اور سچے ہوتے ہیں اس میں. جب سب سیلف سینٹرڈ ہوتے، ہر وقت اپنا رونا دھونا، تو اس میں ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ اس کی خوبی کیا، اس کی کیا، اس کی کیا. جو شخص دوسروں کی خوبیاں نہیں دیکھ سکتا، ضرورت کے وقت ان کو بیان بھی نہیں کر سکتا. یہ سن کر ابو الحسن سیدنا علی بن ابی طالب خوش ہو گئے. اسماء اس قابل تھی کہ وہ خلیفۃ المسلمین کی بیوی ہو اور امیر المومنین کی رفیقہ حیات بن کر خاتون اول کے مقام پر فائز ہو. یعنی ایک کے بعد ایک خلیفہ کی یہ اہلیہ تھی.